السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت ظہر پڑھنا فرض کی نیت سے کیسا ہے، اور پھر یہ کہ اس ظہر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے، اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، جمعہ فرض ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط ہے مصر کا ہونا۔ مصر کسے کہتے ہیں؟ یعنی شہر کا ہونا، شہر یا فنائے شہر کا ہونا۔ تو شہر کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ اگر جمعہ کی نماز شہر میں نہیں پڑھی گئی، دیہات میں پڑھی گئی، گاؤں میں پڑھی گئی، تو اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن شہر کسے کہتے ہیں، اس تعلق سے احناف کے نزدیک 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ شہر اسے کہتے ہیں جہاں متعدد گلیاں، کوچے، بازار ہوں، اور وہ یا تو تحصیل ہو یا ضلع ہو، اور اس کے تحت کچھ گاؤں گنے جاتے ہوں۔ ایک شہر کی تعریف یہ ہے، اور اس تعریف کو شہر کا یہ معنی فقہا کے نزدیک ظاہر الروایہ کے قبیل سے ہے۔ اور ایک تعریف شہر کے تعلق سے جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس گاؤں کے یا اس جگہ کے لوگ جن پر جمعہ فرض ہو، مثلا عاقل و بالغ ہوں، آزاد ہوں، تو یہ اگر اس مسجد میں جمع ہو جائیں مکلفین، اس گاؤں کی بڑی مسجد میں، تو ایسی صورت میں مسجد تنگ ہو جائے، مسجد بھر جائے اور دوسرے مسجد کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گاؤں جمعہ کے لیے شہر ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی اس گاؤں میں جمعہ کی نماز صحیح ہے۔ اب امام ابو یوسف کے اس قول کو بعد کے فقہائے کرام میں سے بہت سارے فقہا نے اختیار کیا ہے، اور اس قول کی بنیاد پر جمعہ کے قائم ہونے کو صحیح قرار دیا، جمعہ کی نماز ادا بھی ہوتی ہے۔ یہ 2 طرح کی جگہ ہو گئی، ایک تو شہر، وہاں پر کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور امام ابو یوسف کے اس قول کے مطابق وہ گاؤں جہاں پر اتنی آبادی ہو مسلمانوں کی کہ اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو مسجد تنگ ہو جائے۔ ایک قول اور ہے، وہ یہ ایک گاؤں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر آبادی اتنی زیادہ نہ ہو کہ لوگ مسجد میں آئیں تو مسجد بھر جائے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو 3 طرح کی جگہ ہو گئی، ایک شہر یا فنائے شہر، اور دوسری جگہ وہ جہاں جو امام ابو یوسف کے قول کے مطابق جہاں کے لوگ بہت زیادہ ہوں، اور ایک یہ کہ جہاں پر آدمی بہت کم ہو، مسجد نہ بھرتی ہو۔ اب ان صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے شہر یا فنائے شہر، تو وہاں جمعہ کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہاں جمعہ کی نماز اگر پڑھی جائے تو اس سے ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی، ظہر کی نماز پڑھنی نہیں ہوگی۔ اور تیسری جو جگہ ہے جہاں ایسے اتنے آبادی میں لوگ ہیں کہ مسجد نہیں بھرتی ہے، تو پھر وہاں اگر کوئی جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، پہلی بات تو وہاں جمعہ جائز نہیں ہے، اور اگر جمعہ کی نماز کوئی پڑھ بھی لے یا جمعہ وہاں قائم ہے تو روکا نہ جائے، پڑھ لے اگر لوگ، تو حکم یہ ہے کہ وہاں پر ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہاں جمعہ ہے ہی نہیں، تو ظہر کی نماز با جماعت پڑھنی ہوگی اس گاؤں میں۔ لیکن وہ جو بیچ والا جو ہے، جس کو ہم نے امام ابو یوسف کے حوالے سے کہا کہ گاؤں میں اتنے لوگ ہیں کہ وہاں مسجد بھر جاتی ہے، اس جگہ کے تعلق سے، اس گاؤں کے تعلق سے فقہائے کرام نے یہ کہا کہ صحت جمعہ کے لیے وہ مصر مانا جائے گا، شہر مانا جائے گا، اور وہاں پر جو جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی وہ جمعہ کی نماز صحیح ہوگی۔ اب ایسے گاؤں میں کیا ظہر کی نماز با جماعت پڑھی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جن فقہائے کرام نے بھی ظہر با جماعت، جمعہ کے بعد با جماعت ظہر پڑھنے کا جو حکم لگایا ہے، وہ تیسری جگہ کے لیے ہے۔ اس دوسری جگہ کے لیے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جمعہ کی نماز پڑھی جائے، اور جو خواص لوگ ہیں جنہیں جمعہ کی شرائط اور اس کی باریکیوں کا علم ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ احتیاطی ظہر پڑھیں، اور عوام الناس کو احتیاطی ظہر پڑھنے پر زور نہ دیا جائے، وہ جمعہ پڑھنے کافی ہے۔ تو خواص کے لیے احتیاطی ظہر، اور جو احتیاطی ظہر ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔
تو مجھے ان تمام گفتگو سے امید ہے کہ آپ حضرات کو مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی مصر میں صرف جمعہ ہے، احتیاطی ظہر بھی نہیں اور ظہر با جماعت بھی نہیں۔ وہ گاؤں جس کی آبادی اتنی ہو کہ مسجد بھر جائے، اس گاؤں میں جمعہ کی نماز صحیح ہے، وہاں ظہر با جماعت نہیں ہوگی، وہاں ظہر احتیاطی ہوگی، اور ظہر احتیاطی وہ بھی خواص کے لیے، جانکار حضرات کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں۔ اور وہ گاؤں جہاں آبادی زیادہ نہیں ہے، بہت مختصر ہے، تو وہاں پر جمعہ کی نماز اگر کوئی پڑھے، اگر قائم ہے تو پڑھنے دیا جائے، لیکن اس کے بعد ظہر با جماعت قائم کی جائے، وہاں پر جمعہ پڑھنے سے ظہر ساقط نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ ہر اس جگہ پر، یعنی مصر میں ہو یا فنائے مصر میں ہو یا امام ابو یوسف کے قول کے مطابق وہ گاؤں اگر اس میں ظہر با جماعت کی تاکید کرتے ہیں اور پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اس مسئلے پر غور کریں۔ ہمارے علماء کرام نے یہی توضیح پیش کی ہے کہ ہر جگہ ظہر با جماعت نہیں ہے، اس گاؤں میں ظہر با جماعت ہے جو گاؤں کے امام ابو یوسف کے قول کے مطابق بھی نہ اترتا ہو، تو وہاں آپ ظہر با جماعت ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلے کی وضاحت سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔